الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ڈر جاؤ اللہ سے اور ہر شخص اس بات کا دھیان رکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے ہماری زندگی میں وقت کی کتنی اہمیت بنائی ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو اللہ کی توفیق سے
گزشتہ 2 3 4 جمعات میں ہو رہی ہے، اور گزشتہ جمعے میں بھی میرا خیال تھا کہ ہم اس موضوع کو مکمل کر لیں گے، لیکن 1-2 احادیث جو میرے ذہن میں تھی وہ مکمل نہ ہو سکی، تو آج انشاءاللہ وہ احادیث پیش کر کے اس موضوع کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر درست طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک اس زندگی کا اور اللہ کی دی ہوئی اس مہلت کا تعلق ہے، اس مہلت کے دوران بہت مشکل ہے یہ تصور کرنا کہ یہ مہلت ختم ہو جانے والی، حالانکہ جن کی مہلت ختم ہو جا رہی ہے، ہوئی جا رہی ہے، ان کو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آج کسی کی مہلت ختم ہو گئی، کل کسی کی مہلت ختم ہو گئی، اور یہ روزانہ کے اعتبار سے کئی لوگ ہمارے اپنے ارد گرد کے ماحول میں کئی لوگ، اور پھر شہر کی سطح پہ شاید 20 اور سینکڑوں لوگ، اور دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہر روز وہ اس مہلت کو ختم کر کے اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے لیے، لوگوں کے لیے خیال آتا ہے کہ ہاں اس کی مہلت ختم ہو گئی، انا للہ بھی پڑھتے ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ابھی تو کل پرسوں ایک خبر آئی کہ ایک بچہ جو تھا اس کا نکاح تھا، تو نکاح کے لیے وہ نہانے کے لیے گھسا ہے اپنے باتھ روم میں، تو وہاں کوئی گیزر لگا ہوا تھا، کوئی آگ جل رہی تھی، پھر وہ گرم پانی تھا، اس کی کوئی بھاپ ایسی اٹھی کہ اس کا دم گھٹ گیا اور وہی فوت ہو گیا، اور گھر میں اس کے نکاح کی تیاری ہو رہی۔ اللہ! اور لوگوں نے لکھا کہ نکاح سے آدھا گھنٹے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ تو ہم نے کس وقت، کس لمحے یہ مہلت ختم کر کے اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں پتا، یقین ہے، اور اس پر یقین رکھنا چاہیے، یہ یقینی بات کہ کسی بھی لمحے یہ مہلت ختم ہو جائے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی کہ جو کچھ کل ہونا ہے، جو حسرت اور افسوس لوگوں نے کل کرنی ہے، اس کی خبر اللہ کے قرآن نے آج پہلے دے دی، یعنی جس وقت ابھی مہلت موجود ہے، اس موجود ہونے کے باوجود یہ ہمیں اطلاع دے دی گئی ہے کہ وہ ایک لمحہ آئے گا کہ پھر اس مرحلے پہ سارے لوگ جو ہیں، الا ماشاء اللہ، جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوا، وہ تو حسرت اور افسوس نہیں کریں گے، لیکن باقی لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں کچھ کر چکے ہوتے، اور کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، اور دوبارہ ہم جا کے پھر ہم اچھے عمل کریں گے، اور اب ہم نے سن لیا، اب ہم نے جان لیا، اللہ دوبارہ بھیج دے، اور دوبارہ بھیجنے کی باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر! اور ان کو یہ فرمایا جائے کہ اولم نعمرکم، عمر نہیں دی تھی تمہیں؟ اللہ اکبر! تو وہ عمر ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں جو چاہتا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور ساتھ اللہ نے ڈرانے والے بھی بھیج دیے، انبیاء کرام آ گئے، انہوں نے اس مہلت کے بارے میں پوری خبر دے دی، انہوں نے اس زندگی کی قدر و قیمت کے بارے میں پوری اطلاع دے دی۔ اب وہ پوری اطلاع کے باوجود جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہیں مانتا، اس کو ضائع کرنا چاہتا ہے، اور اس کو ضائع کر کے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آگے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، میں جہنم میں جاؤں یا میں جنت میں جاؤں، میں جہاں بھی جاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس نے آخرت کے عذابوں کو جھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہو، جس نے آخرت کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیشہ کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اسلام اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں آخرت میں عذابوں سے بچ جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ میں آخرت میں عذابوں سے بچ جاؤں، اللہ اکبر!
ان کے لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم نے ایمان کی بات کی ہے تو ایمان ٹوٹا ہوا ایمان نہیں ہوتا، ایمان اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کسی ایک حصے پر جزوی طور پر ایمان رکھ لیا جائے اور دوسرے حصے پر ایمان نہ رکھا جائے۔ ایمان کامل ہوتا ہے، اس کا ایک جزو بھی مفقود ہو تو ایمان نہیں ہوتا۔ لہذا اگر تم نے ماننے کی بات کی ہے تو اس میں صرف اللہ کی ذات کو ماننا نہیں، اس میں رسالت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر رسولوں کو ماننا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو ماننا بھی ضروری ہے، جنت دوزخ کو ماننا ضروری ہے، اچھی بری تقدیر کو ماننا ضروری ہے۔ جتنی باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ان کو ماننا ضروری ہے۔ اور اگر مانی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگر یہ بات مانی ہے، اگر جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم نے مان لیا ہے، تو ان کو حکم ہے اتقوا اللہ، تم تو ڈر جاؤ پھر اللہ سے۔ اگر آخرت ٹھیک کرنی ہے تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ جو اتقوا اللہ ہے 2 دفعہ اس آیت کے اندر فرمایا، اور خاص طور پہ اس کے درمیان میں ادھر بھی اتقوا اللہ، ادھر بھی اتقوا اللہ، درمیان میں فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص اس بات کا دھیان کرے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ، یہ جو عمر رفتہ، یہ جو چل رہی ہے عمر، زندگی گزر رہی ہے، اور یہ لمحہ لمحہ ختم ہو رہی ہے، برف پگھل رہی ہے، اور لمحہ لمحہ مہلت ختم ہو رہی ہے، کسی بھی لمحے اعلان ہو سکتا، تو اس میں آگے کیا بھیجا ہے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آگے کیا بھیجا ہے، اس بات کا دھیان اور توجہ ہر شخص کو کرنے چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ زندگی کا ترجیحی نقطہ طے کر لو، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ عمر جو اللہ نے دی ہے اس کو کیسے گزارنا ہے وہ طے کر لو۔ یہی سوال قیامت والے دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ قیامت والے دن بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو 5 باتوں کا جواب دیے بغیر اس کی پیشی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے جہاں کھڑا ہوگا اس کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کی قدم ہل نہیں سکیں گے یوم القیامت، قیامت والے دن، من عند ربہ، رب کے سامنے جو کھڑا ہوگا تو وہاں یہ اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن 5، جب تک اس 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ 5 باتیں اس سے پوچھی جائے گی، اور ان میں سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی وہی پوچھی جائے گی عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما افناہ، کہاں ضائع کی، عمر کہاں گزار کے آئے، یہ جو لمحات لیے ہوئے ہیں یہ کس بات میں گزارے۔ یہ سوال قیامت والے دن ہونا ہے، اور ابھی کہا جا رہا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، تاکہ یہ سوال، اس سوال کا جواب آسان ہو جائے۔ اس سوال کے جواب کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عمر کے بارے میں سوال قیامت والے دن پوچھا جائے گا ہر شخص سے۔ تو اس کو طریقہ کیا بتایا؟ اتقوا اللہ، سادہ سی بات۔ اگر تم نے زندگی اور قیامت والے دن اس سوال، زندگی کے بارے میں سوال سے اگر تم نے اس میں کامیاب ہونا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے اتقوا اللہ۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی خوفناک چیز ہے اسے ڈرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اور میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ تقوی اصل میں دل کے احساس کا نام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔
تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اور جب اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا باطن ٹھیک کرو، اپنا دماغ درست کرو، اپنی نیتیں ٹھیک کرو، اپنے دل کی کیفیت ٹھیک کرو. اس لیے کہ اللہ نے جب اعمال دیکھنے ہیں تو اللہ نے اس کے باطن کی کیفیات بھی دیکھنی. انما الاعمال بالنیات، آپ کو سب کو حدیث آتی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال ظاہری شکل ہے، نیتیں اس کی باطنی شکل ہے. تو باطن میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح کیفیات کو درست کیا ہے؟ اگر کیفیت درست کر لی ہے تو وہ اتقوا اللہ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ احساس کو درست کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو یہ بنانا ہے، ہمیں دنیا میں ڈر ہے نا، ہمیں دنیا میں لالچ ہے نا، ہمیں دنیا کے کتنے مسائل ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی الجھنیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مصیبتیں ہیں، ان میں سے انسان نکلنا چاہتا ہے. اپنے کتنے معاملات ہیں ان کو درست کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے پہلے اپنی باطنی کیفیت کو درست کرو. اور کیا کرو؟ اتقوا اللہ. ہر وہ نیت کر لو کہ میں نے ہر اس کام سے بچنا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا، اور ہر اس کام کو کرنا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا. اگر کسی نے یہ طے کر لیا تو وہ متقی ہے. آج طے کر لیں، ابھی طے کر لیں، اس لمحے طے کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے جتنی زندگی گزر گئی تو معاف کر دے. آج کے بعد میں کوئی تیری ناراضگی والا کام نہیں کروں گا. میں ہر وہ کام کروں گا جو تیری بندگی والا، تیری خوشنودی والا، تیری غلامی والا، تیری رضامندی والا کام ہے وہ کروں گا. یہ طے کر لو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو. اس دن سے متقی بننا شروع ہو گیا. پھر آگے تقوی کی منازل ہیں، پھر آگے سے آگے انسان بڑھ سکتا ہے. اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اتقوا اللہ. کل کے لیے آگے جو کچھ بھیجنا ہے، مکمل کوئی شخص نہیں ہو سکتا. ہم مکمل بننے کی کوشش کریں تو کون مکمل ہوتا ہے؟ کل بنی آدم خطاء. آدم کا ہر بیٹا خطا کار، گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے. ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط ہو جاتا ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. بہترین خطا کار وہ ہیں جن کا پاؤں پھسلتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. اگر ہم نے طرز زندگی یہ بنا لیا اللہ ہم تیرے ہیں، اللہ تیری ناراضگی والا کام نہیں کرنا، اللہ صرف وہ کام کرنا ہے جو تیری خوشنودی والا. اس کا مطلب ہے عمر ٹھیک گزر رہی ہے اور قیامت والے دن یہ سوال، اس سوال کا جواب ہو جائے گا. اس کا جواب درست ہوگا. عن عمرہ فیما افنیٰ. عمر کہاں گزاری؟ یہ قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے عمر کہاں گزاری. اللہ اکبر. تو کہاں گزارنی چاہیے عمر؟ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا کرتے ہو، وہ کوئی کہتا ہے میں ایم اے کر رہا ہوں. کیا کرتے ہو؟ نوکری کر رہا ہوں. کیا کرتے ہو؟ کاروبار کر رہا ہوں. کیا کرتے ہو؟ ذمہ دارہ کر رہا ہوں. کبھی کسی نے یہ بھی بتایا میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں؟ کتنے ہیں ہم میں سے جو یہ جواب دیتے ہیں میں تو اللہ کی بندگی کر رہا ہوں؟ بلکہ اگر کسی کو بتا دے نا کہ فلاں آدمی بس نمازیں پڑھتا ہے، اللہ توبہ کرتا ہے اور لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تو کہتے اچھا ویلا ہی رہتا ہے، ویلا ہی ہے. یہ تو کوئی کام ہے ہی نہیں. کام تو وہ ہے جو ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کریں. اور سن لیجئے اللہ نے جو جنت کا نصاب بتایا ہے اس نصاب میں صرف مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے. اس نصاب کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ لوگوں کے کام کتنا آتے ہیں. اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں. اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ جو محنت مزدوری کرتے ہیں اس میں آپ کی نیت کیا ہے. اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ لوگوں کے کام آنے کے لیے کیا کرتے ہیں. یہ سارا کچھ جنت کا نصاب ہے، لیکن اس کے لیے نیت یہی کرنی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اگر یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے
تو پھر مزدوری بھی عبادت بن جاتی ہے، پھر سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، پھر کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، مومن کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن نیت تو یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاری۔ ایک شخص مزدوری کر رہا تھا، کڑی الجوان، اور اس دور کی جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ ظاہر ہے طاقت کی بنیاد پر ہوتی، تو طاقتور کڑی الجوان مزدوری کرتے دیکھا لوگوں نے، صحابہ کرام نے، تو کہتے ہیں کاش یہ فی سبیل اللہ گیا ہوتا جہاد کرنے کے لیے، کاش یہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے گیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے مزدوری کر رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر یہ اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانے کی نیت سے یہ کام کر رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر یہ اس لیے مزدوری کر رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو بھی فی سبیل اللہ ہے۔ تو جنت میں جانے کا نصاب صرف مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے لیے، کسی کے کام کے لیے، کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلنا مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ پسند ہے۔ نیت تو ہو، نیت تو ہو کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا، نیت تو ہو کہ میں نے زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے اور اللہ کی بندگی کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ اس نے پیدا کاروبار کرنے کے لیے نہیں کیا، اس نے پیدا ہمیں اپنے ذمہ دارہ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اس نے ہمیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر زندگی بندگی کے مطابق گزر رہی ہے تو پھر وہ سارا کچھ بندگی بنتا ہے۔ اگر انسان نے طے کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنی ہے تو پھر وہ سارا کچھ جو مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، اور جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، اگر نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا۔ کسی شاعر نے کہا تھا اللہ اکبر کہ زاہد کو فخر ہے سجدے کے نشان پر، زاہد کو فخر ہے سجدے کے نشان پر، مزدور کے چھالے بھی بڑے غور طلب ہیں۔ مزدور کے پاؤں میں جو چھالے پڑتے ہیں وہ ماتھے پہ پڑے ہوئے نشان سے کوئی کم نہیں ہے، اگر نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نیت تو یہ بنا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، مزدوری کر رہا ہو، وہ کوشش کر رہا ہو، وہ محنت کر رہا ہو، لیکن نیت یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وہ دفتر میں بیٹھا محنت کر رہا ہوگا تو بھی اللہ راضی ہو جائے گا، وہ کاروبار میں محنت کر رہا ہوگا تو بھی اللہ راضی ہو جائے گا، وہ جہاں بھی ہوگا۔ کاروبار کی تو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو کاروبار کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے نا اور سچ بولتا ہے، دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، گاہک کی خیر خواہی کرتا ہے، فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، یہ تو قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا کاروبار رہا ہے۔ اب یہ دین ہے اللہ کا، لہذا اس کی جو اصل الاصول ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی دلوں میں پیدا کرو، ہر دم یہ احساس ہو کہ اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری خوشنودی اور تیری رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ زندگی گزارو تو انشاءاللہ یہ لمحات جمع ہوتے رہیں گے آخرت کے لیے، یہ ساری زندگی آخرت کے لیے جمع ہو رہی، کھاتا جمع ہو رہا، ہر چیز وہاں بن رہی، وگرنہ پھر قیامت والے دن اس سوال کا جواب نہیں آئے گا عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزاری، اور پھر دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلا۔ اللہ اکبر، حالانکہ جو جوانی ہے نا وہ بھی زندگی کا حصہ ہی ہے نا، عمر کا سوال ہو گیا تو بس بات ختم ہو گئی۔ فرمایا نہیں، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں الگ ہے، کیونکہ جوانی میں طاقت،
صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، تو وہ جو صلاحیتیں عروج پر تھیں، جب بازو میں طاقت تھی، جب گلے سے آواز نکلتی تھی، جب پاؤں زمین پر جمتے تھے، جب تیرا طوطی بولتا تھا، بتا اس وقت تم نے اپنی وہ صلاحیتیں کہاں ضائع کی؟ عن شبابہ فی مابل، یہ گزر گیا، یہ لمحہ لمحہ گزر رہا ہے۔ ہماری جو جوانی ہے تو وہ ختم ہو رہی ہے، بچپن ہے تو وہ لڑکپن میں تبدیل ہو رہا ہے، لڑکپن ہے تو وہ جوانی میں تبدیل ہو رہی ہے، اور جوانی ادھیڑ پنے میں، اور پھر ادھیڑ پنا بڑھاپے میں، اور آہستہ آہستہ ختم ہو کے ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں۔ عن شباب ہی، جب عروج پہ صلاحیتیں پہنچتی ہیں تو یہ اس کا ایک نصاب الگ ہے۔ اللہ اکبر، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھا آدمی اگر کوئی کام نہ کر سکے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جو جتنی محنت کر سکتا ہے اللہ کو پتہ ہے کتنی طاقت ہے، تو جب طاقت نہیں ہے تو وہ اس سے سوال نہیں کرے گا جس سے اس نے طاقت چھین لی۔ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کل ہی مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے بیٹھنا پڑتا ہے کرسی پہ، لیکن دل بڑا ہی ڈرتا ہے، مجھے بہت خوف آتا ہے کہ میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ تو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا اپنے دل سے پوچھو اور پھر اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تیرے دل سے زیادہ تجھے جانتا ہے۔ اگر تو نہیں کھڑا ہو سکتا تو اس کو تجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اور اگر تو کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر تو دو نمبری کر رہا ہے، پھر اپنی دو نمبری چھوڑ دے۔ تو یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا قانون یہ ہے۔ لہذا طاقت کے بارے میں جب وہ پوری طاقت، صلاحیت، شعور اپنے جوبن پہ دیتا ہے تو پھر اس کا سوال وہ الگ کرتا ہے کہ جب تجھے ساری صلاحیتیں ملی تھیں اور اس وقت تو دھرتی پہ چلتا تھا تو تجھے کوئی بندہ نہیں نظر آتا تھا، تو وہ طاقتیں، وہ صلاحیتیں، وہ جوانی کہاں ضائع کی؟ عن شباب ہی، وہ کہاں ضائع کی؟ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ در جوانی توبہ کرنا شیبہ پیغمبری سے، کہ جوانی کے اندر جو توبہ کر لیتا ہے نا، بوڑھا ہو کے تو سارے کر لیتے، لیکن جوانی میں جو توبہ کرتا ہے اور اپنی صلاحیتیں ہونے کے باوجود جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کو لگام ڈالتا ہے، یہ ہے اصل میں شیبہ پیغمبری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی صلاحیتیں اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ حدیث پیش کی تھی کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تیرے کام نہیں ختم ہوتے نا، تو ایک کام کر، تو اپنی سارے کام چھوڑ کے میری عبادت کے لیے وقف ہو جا۔ تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے اپنی سارے کام چھوڑ کر، اپنی ساری زندگی، اپنا وقت نکال کر سکون کے ساتھ میری عبادت کے لیے نکال۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ادھر سے اذان کی آواز آئے تو کام چھوڑ دے۔ تفرغ لعبادتی، تو کہہ کہ میں نے اب بس اللہ کی بندگی کرنی ہے، میں نے اور کچھ نہیں کرنا، کام چھوڑ دے۔ فرمایا میں تجھے دو انعام عطا کروں گا، املأ صدرک غنى، میں تیرا سینہ تونگری سے بھر دوں گا، امیری سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور صرف تیرا سینہ ہی تونگری سے نہیں بھروں گا، تیری ساری محتاجیاں دور کر دوں گا، محتاجیاں دور ہو جائیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر اذان آئی ہے، لوگ بلا رہے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آؤ، یا کہیں مخلوق خدا کی خدمت کا موقع ہے، یا کوئی بھی موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، لوگ بلا رہے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف نہیں تو جاتا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو
میری بندگی کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، اللہ ملأت صدرک شغلا، میں تیرا سینہ مصروفیت سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرک، تیری محتاجی بھی کبھی دور نہیں ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ملأت یدئی کا شغلا، انسان جب نہیں اٹھتا نا اذان سن کے تو اس لیے نہیں اٹھتا کہ یار کام بڑے پڑے ہوئے ہیں، پہلے میں یہ نپٹا لوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، اس لیے نہیں اٹھتا۔ اللہ فرماتا ہے میں پھر اس کے ہاتھ کاموں سے بھر دیتا ہوں، ملا تو یدئی کا شغلن، میں تیرے ہاتھ مصروفیت سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور ساری زندگی تیری محتاجی بھی دور نہیں ہوگی۔ لگے رہو پھر اس کام پہ۔ اب یہ دیکھ لیں، ہم اگر اللہ کی بندگی کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیامت والے دن جو سوال ہوگا عن عمرہ، ہم اس سوال کے جواب کی بھی تیاری کر رہے ہیں، اور دنیا میں اپنے لیے آسانیاں بھی پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارے سارے کام پھر اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے کاموں میں شامل حال ہو جاتا ہے، اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، وہ ہمارے کام جلدی ہو جاتے ہیں، ہماری محتاجیاں دور ہو جاتی ہیں، ہمارے معاملات دنیا کے بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا سوال، بلکہ تیسرا اور چوتھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت والے دن یہ ہوگا، عن مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا تھا۔ مال کے بارے میں دو سوال ہیں، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا، دونوں سوال ہیں۔ جتنا اہم کمانا ہے اتنا ہی اہم خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو آ رہا ہے یہ حلال سے آ رہا ہے یہ حرام سے آ رہا ہے، لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے، بس صرف یہ ہوگا آ رہا ہے، بس جہاں سے آ رہا ہے بس ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہ قیامت والے دن ہمیں سوال کا جواب دینا ہے، جو کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا، اور جو خرچ کیا تھا وہ کہاں خرچ کیا تھا، اور آخری سوال ماذا عمل فیما علم، جو معلوم ہوا، جو سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ یعنی یہ سوال نہیں ہے، ان 5 سوالوں میں یہ سوال نہیں ہے کہ تم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کیوں نہیں کی، اس میں یہ سوال نہیں ہے کہ تم نے امہات الکتب کیوں نہیں پڑھی، اس میں یہ سوال نہیں ہے کہ تم نے دین کی اسپیشلائزیشن کیوں نہیں کی، اس میں بس اتنا سوال ہے کہ جتنا علم اللہ نے تمہیں دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اگر عمل کیا ہے، جتنا علم، جتنا مجھے پتا ہے اس کے اوپر میں عمل کروں، اس سے بڑا عالم کوئی ہے ہی کوئی۔ سب سے بڑا علم والا وہ ہے جس کو جتنا معلوم ہے اس کے اوپر عمل، اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ گویا قیامت والے دن سوال کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی سب سے بڑا عالم وہ ہے۔ اور اگر کسی چیز کے بارے میں نہ پتا ہو تو یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم، کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم، قرآن کہتا ہے یہ رسوخ فی العلم کی نشانی ہے، یہ علم کی پختگی کی نشانی ہے۔ والذین والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کل من آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہر چیز ہمارے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا، یا میں اس کا جواب نہیں رکھتا، یا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ کہہ دینا گویا علمی رسوخ کی علامت ہے۔ تو جو پوچھا جائے گا وہ یہ پوچھا جائے گا کہ کیا کیا تھا
جو سیکھا تھا اس کے اوپر عمل کیا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کا دھیان کر لیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اور یہ جو عمر ہے نا، گزرتی تو ہمیشہ ہی جا رہی، مہلت ختم تو ہمیشہ ہی جا رہی ہے، لیکن قرب قیامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات یہ ہو جائیں گے، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، یہ جو ہے نا زندگی گزر تو ہمیشہ ہی رہی ہے اور ہمیشہ ہی لوگ اس مہلت کو ختم کر رہے ہیں اور مہلت ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ سکڑ جائے گا، اس طرح سکڑ جائے گا کہ وَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرِ كَالْجُمْعَةِ، سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرتا ہے، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَبَةِ بِالنَّارِ، اور گھنٹہ تو یوں گزرے گا جیسے آگ کا شعلہ بھڑکا اور بجھ گیا۔ اس طرح سے زندگی جو ہے وہ قریب ہو جائے گی، اتنی تیز ہو جائے گی، ہم کہتے ہیں زندگی تیز ہو گئی، اتنی تیزی سے ہماری مہلت ختم ہو رہی۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہلت کی قدر کریں اور جو عمر اللہ نے دی ہے، جو وقت اللہ نے دیا ہے، اس کو آخرت کے لیے استعمال کر لیں، آج دھیان کر لیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔